الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اب قریش مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو عاد کو اور سمود کو اور فرعون کو قریش مکہ بخوبی جانتے تھے، کیونکہ جو عاد اور سمود ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ عرب کے اندر ہیں، اور یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کہانیاں بھی ریاض پر تھی۔ اور فرعون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ ان روابط کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں، بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ان 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے جلتے ہو، لیکن اس کہانی کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، یہ کون عاد تھے؟ یہ عاد ارم تھے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس اور ان کے بیٹے ارم، اور ارم کا بیٹا عاد تھا، اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو عاد اولا اور عاد اخرى کہتے ہیں، یہ اسی عاد کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھی پشت میں بیٹا ہے۔ اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے جو کہ ان کے اباء و اجداد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد وہی ارم ذات العماد، وہ ارم والے عاد، ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے؟ اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا، جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے، اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئی اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے، جو ہے وہ عبرت کی کہانی مابعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی۔ آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے، اسی شغل میں رہتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی اذن سے، اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی۔ اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی، اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے، ایک جانور ہو کے، اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی، اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نسبت کتنی اونچی ہے۔ یار آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں،
اور कीमती से कीमती पत्थर लगा लें उसके ऊपर, अतलसो दीबा का काम उसके ऊपर करवाएं और उसके ऊपर आला आला से आला सोने और चांदी और तला का काम करवाएं, लेकिन पत्थरों से बना हुआ सादा सा घर बैतुल्ला जिसको निस्बत मेरे रब से है, भला कोई कोठी, कोई महल, कोई कसर जो है वो उस घर की अजमत को छू सकता है? इसलिए कि वो बैतुल्ला है। तो वो कौम जितनी भी सरबुलंद क्यों ना हो, अल्लाह ने उस ऊँटनी को एजाज ये दिया था नाकातुल्ला, वो अल्लाह की ऊँटनी थी। अच्छा, इन्होंने उसकी तौहीन की, उसके पांव काट दिए। तो उस ऊँटनी का एक बच्चा था, उसने चीख मारी, दर्द से जब वो चीखा तो अल्लाह का अजाब आ गया और ये अजाब में मुब्तला हो गए। अल्लाह अकबर। कौम आद का जो हाल हुआ, कौम समूद का फिर जो हाल हुआ, वो जमाने ने देखा। आगे शाह फरमाया व फिरऔन ज़िल औताद, वो फिरौन जो कीलों वाला था। ये ज़िल औताद इसको कहा गया, इसकी कई मुफस्सिरीन ने वजह बयान की हैं। इसका इतना बड़ा लश्कर था कि लश्कर में जहां पड़ाव करना होता, उस लश्कर के लिए जो खैमे लगाए जाते, उस खैमे की तनाबें जिन कीलों के साथ बांधी जाती, 70 ऊंट उन कीलों को उठा के चलते थे, इसलिए कहा गया ये मेखों वाला फिरौन है। या मुफस्सिरीन ने कहा दूसरी वजह यह है कि जो फिरौन की बात ना मानता तो उसको जो है वो लटा करके उसके हाथों और उसके पांव के अंदर मेखें ठोक देता था। नाम पड़ गया मेखों वाला फिरौन। तो जिसको इतना नाज था कि कोई मेरी झूठी खुदाई से सर क्यों फेरे, और उसको वो इबरतनाक सजा देता था। फिर फिरौन वो नील की मौजों में बेबस था और हाथ जोड़ के कह रहा था आमन तो बेरब्बे मूसा, मैं अब मूसा के रब पे ईमान लाता हूं। लेकिन फिर उस वक्त उसका ईमान लाना फायदा बख्श न हुआ। तो अल्लाह फरमाता ये सब कुछ तुम देख चुके हो। अल्लाज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये वो लोग हैं कौम आद, कौम समूद और फिरौन जिन्होंने शहरों में सरकशी की, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, झूठी खुदाई के दावे किए। फिर क्या हुआ? फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा फसाद फैला दिया। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनकी शर को, उनके फसाद को जो वो करते रहे, अल्लाह देखता रहा। लेकिन जब हद से ज्यादा ही बढ़ने लगे, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, तो फिर तेरे रब ने उन पर अपने अजाब का कोड़ा बरसाया। फिर जो उनका हाल हुआ, अल्लाह अकबर। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारे रब की नजर से कुछ गायब नहीं है। तुम्हारा रब तुम्हारे एक एक अमल को, एक एक करतूत को देख रहा है। ऐ कुरैश मक्का, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? आदो समूद की बस्तियां तुम्हारे रब ने उलट के रख दी। तुम्हारे रब ने फिरौन जिसको झूठी खुदाई का घमंड था, लश्कर समेत नील की मौजों में डबो दिया। तो क्या तुम बाकी रहोगे? इसलिए उन कहानियों को बयान किया। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। ये कहानी बयान करने के बाद इंसान की कज फिक्री पर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जो है वो चीज़ इरशाद फरमाई। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान की फितरत है, जब अल्लाह ताला इसको रिज्क देता है, दौलत के दरवाजे इसके लिए खोलता है, इसको जाहो मनसब मिलता है, और ये अल्लाह ताला इसको जाहो मनसब दे के, दौलत दे के, इसको पैसा रुपया दे के इसकी आजमाइश करता है। लेकिन उसको आजमाइश नहीं समझता। फ़यक़ूल, वो कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। वो उसको इज्जत समझ लेता और कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मुझे अल्लाह पसंद करता है, तो इसलिए मुझे दौलत दी है, वरना मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा होता। वो दौलत को जो है वो इज्जत समझता है, हालांकि अल्लाह ने बतौर आजमाइश इसको दौलत दी है। जब किसी बंदे को पूछा जाए ना, बता क्या हाल है, तो अगर उसके पास दौलत के अंबार, वो कहता बड़ा फजल है अल्लाह का। अच्छा, क्या फजल है अल्लाह का? तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया? नहीं, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ता। अच्छा, क्या फजल है कि अल्लाह ने तुझे ये करम कर दिया कि तेरी जुबान पे झूठ नहीं आता? नहीं नहीं, मैं तो सुबह शाम झूठ बोलता हूँ, टैक्स भी चोरी करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ। तो फिर क्या फजल है? कहता मुझे दौलत दे दी गई। तो ये इंसान की फितरत है कि दौलत जो मिल जाए उसको, तो उसको फजल इलाही समझता है। वो नाजायज तरीके से भी ले तो उसको भी फजल समझता है। कभी आपने देखा होगा कि सरासर कमाई हराम की है, नाजायज पड़ोसी के साथ, रिश्वत के साथ और क्या क्या धंधे के साथ उसने जो है वो दौलत कमाई और आली नस्ब कोठी बना के ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हालांकि ये तो कहर था, आजमाइश थी उसके ऊपर
لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن وَيَقُولُ بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دیے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، آپ دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے، لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار، کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو، اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔ یہ عزت ہے، عزت، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ واویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ دیا، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے، ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے، غور کیجئے، کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی، اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ، ایسے ہی نہیں۔ جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے،
اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے، اسلوب دیکھیے۔ بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس بہنا یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ روٹی کا نہیں ہے۔ بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن، اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا، اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ وہ عائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وہ فاطمہ بنت محمد اختو کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے۔ مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے، لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے، اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں۔ اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے؟ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کرے جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی۔ تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب،
کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت تکریم، میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی کہ حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ بنا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے۔ اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ بلکہ رویہ کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکا دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اللہ فرماتا ہے جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ ان لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرینز جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ دادے ایش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ،
یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے، کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کو ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا تو النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امانت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع الاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں،